اچھا تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک روایتی خاندان کے بارے میں ہے. یعنی کبھی کبھار نا ایک بڑا خاندان بالکل شطرنج کے کھیل کی طرح لگتا ہے. ہاں بالکل. اور شطرنج سے یاد آیا ڈاکٹر بہو کی 10ویں قسط جو کل رات ہی نشر ہوئی ہے اس میں یہ کھیل بہت واضح ہو گیا ہے. صحیح. مطلب کیا ایک بڑا خاندان واقعی سہارا ہوتا ہے یا پھر ایک قید خانہ جہاں عورت کی اپنی پہچان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے؟ آج ہم اسی کشمکش کا تفصیلی جائزہ لیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کھیل کا سب سے ماہر کھلاڑی نا شاہنواز ہے. وہ بالکل خاموشی سے پورے بورڈ کو کنٹرول کر رہا ہے. دیکھیں جب سلمان اپنی بیوی ثانیہ کی آزاد شناخت کی بات کرتا ہے. ہاں وہ جو سین تھا جہاں وہ کہتا ہے کہ عورت کی پہچان صرف اس کے شوہر سے نہیں ہوتی. تیلی لگتی ہے. سلمان اسلام آباد میں اپنا نیا سافٹ ویئر بھی متعارف کروانے جا رہا ہے اور لیکن اس کی والدہ تو پہلے انکار کر دیتی ہے نا شاہنواز کے ڈر سے. ہاں لیکن پھر اچانک شاہنواز اجازت دے دیتا ہے. اب دیکھنے میں یہ نرم رویہ لگتا ہے مگر اصل میں یہ اس کی ایک گہری چال ہے تاکہ سلمان کھل کر بغاوت نہ کرے. اچھا یعنی یہ اچانک اجازت ملنا ہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. اس نے اجازت دے کر ایک طرح سے اپنا دبدبا بھی قائم رکھا اور ان کی توجہ بھی ہٹا دی. صحیح پکڑا آپ نے. وہ صرف اچھا بننے کا دکھاوا کر رہا ہے. لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے. اس کی ماں نے تنزن کہا تھا کہ سلمان ایک بلا مقصد باغی ہے. تو اگر سلمان بس جذبات میں آ کر فیصلے کر رہا ہے اور اسے اپنے باپ کی ان چالوں کا اندازہ ہی نہیں تو ثانیہ کے لیے اس کا دفاع کھوکھلا ہے. بالکل. ہاں جب اصل حملہ ہوگا تو سلمان کے پاس تو کوئی ٹھوس منصوبہ ہی نہیں ہے نا. یہ واقعی ایک خطرناک حقیقت ہے. جب آپ کو دشمن کے اگلے وار کا پتہ ہی نہ ہو تو آپ کا دفاع تو وقتی ہوگا. سلمان ابھی صرف حالات کی سطح پر لڑ رہا ہے جبکہ اصل جنگ تو نفسیاتی ہے. صحیح بات ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو انا اور دبدبے کی فرضی دنیا ہے یہ صرف شاہنواز تک محدود نہیں لگتی. بالکل نہیں. اس گھرانے کے باقی مرد بھی ایسی ہی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. جیسے وقاص اور فیضان کی مثال لے لیں. ہاں وقاص جو اچانک اپنا سامان سمیٹ کر چلا جاتا ہے اور سلمان اپنی پھپھو کو اشارہ بھی دیتا ہے کہ وقاص کوئی بہت بڑا فریب چھپا رہا ہے. اور دوسری طرف فیضان کو دیکھ لیں. وہ ہاسپٹل میں ایک پیچیدہ رشتے میں پھنسا ہوا ہے اور مینا کو چھوڑنے سے انکار کر رہا ہے جبکہ اس کی ساتھی اس پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے. دو اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ کے جال میں پھنس چکے ہیں. ہاں اور عجیب منطق پیش کر رہے ہیں. فیضان کی نفسیات یہاں بڑی عجیب ہے. وہ مینا کو نہ چھوڑنے کا جواز یہ دیتا ہے کہ اس کی اپنی 4 بہنیں ہیں. اچھا مطلب وہ اپنی بہنوں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بالکل. تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے. یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے بلکہ اپنے احساس جرم اور زہریلی مردانہ انا سے بچنے کا ایک نفسیاتی طریقہ ہے. وہ خود کو تسلی دے رہا ہے کہ میں برا آدمی نہیں ہو سکتا کیونکہ میری بہنیں ہیں. عجیب بات ہے. مطلب دونوں اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے کے بجائے راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں. یہ چیز ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جہاں لوگ اپنے عیب چھپانے کے لیے رشتوں کی آڑ لیتے ہیں. صحیح کہا. لیکن چلیے واپس اس شطرنج کی بازی پر آتے ہیں. ایک طرف سلمان اور ثانیہ اسلام آباد میں اپنی کامیابی منا رہے ہیں. وہ جو ساری والا منظر ہے جہاں وہ گلاب جامن کھا رہے ہیں. ہاں وہ منظر جہاں دونوں انتہائی خوش نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف اصل خطرہ پنپ رہا ہوتا ہے گھر پر. ثانیہ کو پتا چلتا ہے کہ شاہنواز اس کے کالج گیا تھا سیدھا ڈاکٹر روبینہ کے پاس جو ثانیہ کی اعلیٰ تعلیم یا ریزیڈنسی کا انٹرویو لینے والی ہیں. اور وہاں جا کر شاہنواز نے سیدھا مطالبہ کیا کہ ثانیہ کو کسی صورت سلیکٹ نہ کیا جائے. باپ رے. یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا نا کہ آپ کسی کو پہاڑ چڑھنے کا راستہ دکھائیں اور آخری قدم پر آ کر سیڑھی ہی کھینچ لیں. بالکل. لیکن ڈاکٹر روبینہ نے فوراً شاہنواز کی اس ذہنی الجھن کو بے نقاب کر دیا اور صاف کہا کہ انہیں ایک قابل اور کامیاب عورت سے خوف آتا ہے. مجھے بات سمجھائیں.
आखिर एक कामयाब औरत से इनको इस कदर खौफ क्यों होता है? हम अक्सर देखते हैं कि रिवायती सोच आज़ाद ख्याल औरतों से डरती है। इसकी असल वजह क्या है? देखिए, वजह बहुत सीधी है। आज़ादी जो है ना, वो मोहताजी को ख़त्म कर देती है। शाहनवाज जैसे शख्स का सारा वजूद और ताकत इस बात पर मबनी है कि घर का हर फर्द उसका मोहताज रहे। सही। तो सानिया की आज़ाद शनाख्त उस निज़ाम के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल खतरा है। सानिया की पेशावराना कामयाबी इस मोहताजी को तबाह कर देगी। ये मसला सिर्फ एक जॉब का नहीं है, बल्कि पितरसारी निज़ाम यानी मर्दाना तसल्लुत को क़याम रखने की शदीद जंग है। ऐसे निज़ाम में किसी को अपने बराबर खड़ा देखना कबूल नहीं होता। तो इस पूरे तज्जिए का मरकजी नुक्ता यही है कि आज़ाद पहचान और ख़ानदानी तसल्लुत के दरमियान अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। हाँ, और ये जंग अभी मजीद पेचीदा होगी जैसे जैसे राज खुलेंगे। लेकिन इन सब वाक़यात को देखने के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल छूटता है सुनने वालों के लिए। अगर शाहनवाज अपनी झूठी अना की खातिर अपनी ही बहू का करियर तबाह करने की इस हद तक जा सकता है, तो सोचिए जब सलमान को अपने बाप की इस धोखे का इल्म होगा तो इस घराने का क्या अंजाम होगा? बिल्कुल। क्या तब ये शतरंज का बोर्ड हमेशा के लिए उलट नहीं जाएगा? ये ऐसी चीज है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।